گھر والے اس پاگل لڑکی کو کمرے میں بند رکھتے تھے جو سارا دن دیواروں پر عجیب لکیریں کھینچتی رہتی تھی۔ ایک دن بھائی نے غصے میں اس کی بنائی ہوئی تصویر مٹانے کی کوشش کی تو اس کی نظر تصویر کے کونے میں بنے ایک چہرے پر پڑی۔ بھائی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے باپ کے قاتل کی تھی، جسے پولیس سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ قاتل گھر کے اندر ہی ضلع کے سب سے زرخیز اور قدیم علاقے میں واقع وہ حویلی جسے لوگ شیر گڑھ کے نام سے جانتے تھے، اپنی شان و شوکت اور دبدبے میں اپنی مثال آپ تھی، جس کی اونچی فصیلیں اور مضبوط برج دور سے ہی دیکھنے والوں کو اپنی عظمت اور ہیبت کا احساس دلاتے تھے۔ یہ حویلی صدیوں پرانی تاریخ کی امین تھی، جس کی ہر اینٹ میں ماضی کے کئی راز دفن تھے، اور جس کے در و دیوار نے کئی نسلوں کو جوان ہوتے اور پھر مٹی میں ملتے دیکھا تھا۔ یہ حویلی چودھری ہاشم علی کی ملکیت تھی، جو نہ صرف اس علاقے کے سب سے بڑے اور بااثر زمیندار تھے بلکہ اپنے اصولوں اور انصاف پسندی کی وجہ سے ہر خاص و عام میں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ چودھری ہاشم کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ ان کی اونچی آواز سن کر بڑے بڑے سرماؤں کا پانی خشک ہو جاتا، مگر وہ دل کے اتنے ہی نرم تھے، غریبوں کے ہمدرد اور یتیموں کے سرپرست تھے۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وسیع و عریض جاگیریں، لہلہاتے کھیت، پھلوں سے لدے باغات اور مویشیوں کے بڑے بڑے باڑے، جہاں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی، مگر ان کی زندگی میں دلی سکون کی شدید کمی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، وہ ویرانی جو دولت کے انباروں سے بھی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے ان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی زویا جو اس وقت 11 سال کی تھی، اور چھوٹا بیٹا زین جو بامشکل 3-4 سال کا تھا۔ زویا اپنی ماں کی پرچھائی تھی، انتہائی سنجیدہ، حساس اور سمجھدار، جبکہ زین ابھی چھوٹا اور معصوم تھا۔ بچوں کی پرورش اور گھر کے وسیع نظام کو چلانے کے لیے خاندان کے بڑوں کے مسلسل اصرار اور دباؤ پر چودھری ہاشم نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ان کی دوسری بیوی سلمہ ایک خوبصورت مگر انتہائی تیز ترار، چلاک اور پرتعیش مزاج کی خاتون تھی، جن کی آنکھوں میں ہر وقت دنیاوی خواہشات ناشتی رہتی تھی۔ سلمہ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دولت تو کم تھی، مگر خواہشات، حسد اور لالچ بہت زیادہ تھی۔ وہ جب اس حویلی میں آئی تو اس کی آنکھیں یہاں کی شان و شوکت دیکھ کر پھیل گئیں، اور اس نے پہلے دن ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سلطنت کی بلا شرکت غیر ملکہ بنے گی۔ سلمہ اس حویلی میں اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی لیاقت کو بھی اسی حویلی میں بلا لیا تاکہ وہ اس کی طاقت بن سکے۔ لیاقت ایک انتہائی عیاش، کامچور، مکار اور بری صحبت کا شکار نوجوان تھا، جسے محنت سے سخت نفرت تھی، اور بہن کے گھر مفت کی روٹیاں توڑنا اور چودھری ہاشم کی مہنگی گاڑیوں میں گھومنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ سارا دن گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جوئے اور تیتر بازی میں وقت گزارتا، اور رات کو حویلی آ کر سلمہ کے کان بھرتا۔ چودھری ہاشم ایک انتہائی بااصول اور محنتی انسان تھے، انہیں لیاقت کا وجود حویلی میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ لیاقت کی اونٹ پٹانگ حرکتیں، اس کا آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ حویلی میں آنا جانا اور راتوں کو دیر تک جاگنا چودھری صاحب کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ کئی بار لیاقت کو ڈانٹ چکے تھے اور بارہا سلمہ کو تنبیہ کر چکے تھے کہ اپنے بھائی کو سمجھا دو یا اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ میں اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ مجھے اپنے گھر میں حرام خور اور نکمے لوگ پسند نہیں۔ مگر سلمہ ہر بار رو دھو کر اور بچوں کی دیکھ بھال کا بہانہ بنا کر بات ٹال دیتی تھی۔ وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی کہ میرا بھائی ابھی نادان ہے، یتیم ہے، اس کا اور ہے کون، سدھر جائے گا، اور پھر زین اس سے بہت مانوس ہے، اگر لیاقت چلا جائے گا تو زین اداس ہو جائے گا۔
چودھری ہاشم اپنی مجبوریاں اور بچوں کی خاطر کڑوا گھونٹ بھر کر خاموش ہو جاتے تھے، مگر اندر ہی اندر یہ نفرت کا لاوا پک رہا تھا اور حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ حویلی کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر دیواروں کے پیچھے نفرت اور لالچ کی ایسی سرد جنگ جاری تھی جسے چودھری ہاشم اور ان کے معصوم بچے بے خبر تھے۔ لیاقت کی نظریں ہر وقت چودھری ہاشم کی تجوری اور زمینوں کے کاغذات پر لگی رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنی بہن سے کہتا، باجی یہ بڈھا کب مرتا ہے؟ اگر یہ مر جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ اور سلمہ اسے خاموش کرا دیتی، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی یہی خواہش مر چلتی تھی۔ زویا جو اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی، حساس بچی تھی، اور گھر کے بدلتے ہوئے تیوروں کو شدت سے محسوس کرتی، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتی تھی کہ بڑوں کے دل میں کیا کھوٹ ہے، مگر اسے گھر کی فضا میں گھٹن اور خوف محسوس ہوتا، خاص طور پر جب وہ دیکھتی کہ اس کے بابا پریشان رہتے ہیں اور اکثر راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔ سلمہ زویا سے بظاہر تو محبت سے پیش آتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ ممتا اور تپش نہیں تھی جو ایک ماں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ لیاقت بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ حویلی کی چیزوں اور چودھری ہاشم کی جیب پر جمی رہتی۔ یہ وہ خوفناک اور زہریلا پس منظر تھا جس میں وہ منحوس اور خونی رات آئی، جس نے شیر گڑھ حویلی کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے سیاہ کر دیا اور خوشیوں کو نگل لیا۔ وہ رات سردیوں کی ایک انتہائی تاریک اور طوفانی رات تھی، جیسے قدرت بھی ظالم پر نوحہ گناہ ہو۔ جو ہونے والا تھا، آسمان پر سیاہ کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور مسلسل بارش نے جل تھل ایک کر رکھا تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑ درختوں سے ٹکرا کر خوفناک سیٹیاں بجا رہے تھے۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو مزید خوفناک اور پر اسرار بنا رکھا تھا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے حویلی کے تمام ملازمین جلدی کام ختم کر کے حویلی کے پچھواڑے بنے اپنے اپنے کوارٹرز میں جا کر سو چکے تھے، اور حویلی کے مرکزی حصے میں صرف چودھری ہاشم اور ان کا خاندان موجود تھا۔ زین اپنی ستیلی ماں کے پاس اس کے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ زویا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر طوفان کے شور اور کھڑکیوں کے کھڑکنے کے باعث اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار عجیب سے وسوسے آ رہے تھے، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ چودھری ہاشم اپنے مطالعے کے کمرے میں یعنی اسٹڈی روم میں موجود تھے، جہاں وہ زمینوں کے کھاتے اور کچھ ضروری حساب کتاب کر رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ رات گئے تک کام کرتے تھے اور اکثر اپنی تجوری وہیں کھول کر رکھتے تھے۔ زویا کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کے لمبے اور وسیع برآمدے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف بجلی چمکنے سے پل بھر کو روشنی ہوتی اور پھر دوبارہ تاریکی چھا جاتی۔ دیواروں پر لٹکی ہوئی پرانی تصویریں بجلی کی روشنی میں زندہ محسوس ہو رہی تھی۔ زویا کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اپنے بابا کے اسٹڈی روم کی طرف سے کچھ عجیب سی آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی بھاری چیز گرنے کی آواز ہو، اور پھر دبی دبی گھٹی ہوئی چیخیں جیسے کسی کا منہ زور سے دبایا گیا ہو۔ زویا کے ننھے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید بابا کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یا ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یا شاید کوئی بلی گر گئی ہے۔ وہ پنجوں کے بل چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے کے قریب پہنچی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے لیمپ کی مدھم سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ زویا نے سانس روک کر دروازے کی درار سے اندر جھانکا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور خون رگوں میں برف کی طرح جم گیا۔ اندر کا منظر کسی بھی بچے کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں دو کالے سائے موجود تھے جنہوں نے چودھری ہاشم کو زمین پر گرایا ہوا تھا۔ چودھری ہاشم جو ایک مضبوط جسامت کے مالک تھے، اپنی جان بچانے کے لیے شدید مزاحمت کر رہے تھے، مگر حملہ اوروں نے نہیں، انہیں بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ ایک نے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور دوسرا ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ زویا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر خوف نے اس کی آواز گلے میں ہی دبا دی۔ اس کا جسم لرزنے لگا
اس نے دیکھا کہ حملہ آوروں نے اپنے چہرے کپڑے سے چھپا رکھے تھے، یا شاید اندھیرے کی وجہ سے وہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ان کا انداز انتہائی صفاقانہ اور وحشیانہ تھا۔ وہ دونوں پوری قوت سے چودھری ہاشم کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ چودھری صاحب کے ہاتھ پاؤں تڑپ رہے تھے، وہ جان بچانے کے لیے ہاتھ مار رہے تھے۔ میز پر پڑی چیزیں زمین پر گر رہی تھی، کتابیں بکھر رہی تھی، قلم دان گر کر ٹوٹ گیا تھا، مگر حملہ آوروں کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ زویا نے دیکھا کہ ان میں سے ایک سایہ مردانہ تھا اور ایک زنانہ، جس نے اپنے ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہن رکھی تھی، جو گلا دباتے وقت اور ہاتھ پاؤں مارتے وقت آپس میں ٹکرا کر چھن چھن کر رہی تھی، اور وہ آواز زویا کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ بجلی کی ایک زوردار چمک ہوئی، جس نے کمرے کو ایک لمحے کے لیے دن کی طرح روشن کر دیا، اور اس روشنی میں زویا نے کچھ ایسا دیکھا جو اس کی روح پر نقش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مرد حملہ آور کے ہاتھ میں ایک سونے کا کڑا تھا، جو سانپ کی شکل کا تھا، اور وہ کڑا چودھری ہاشم کی گردن پر دباؤ ڈالتے وقت چمک رہا تھا۔ چودھری ہاشم کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، ان کا چہرہ آکسیجن کی کمی سے نیلا اور سرخ ہو چکا تھا، اور آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو دروازے کے دراز میں کھڑی تھی۔ شاید ان کی نظر زویا پر پڑ گئی تھی، اور وہ اسے بھاگ جانے کا اشارہ کرنا چاہتے تھے، یا شاید وہ اپنی بیٹی سے آخری بار مدد مانگ رہے تھے، مگر ان کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں کے جان لیوا کشمکش کے بعد چودھری ہاشم کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، ان کے ہاتھ زمین پر ڈھلک گئے اور وہ ساکت ہو گئے۔ حملہ آوروں نے جب تسلی کر لی کہ وہ مر چکے ہیں، تو انہوں نے لاش کو چھوڑ دیا اور وہ گہرا سانس لیا۔ پھر وہ جلدی سے کمرے میں موجود تجوری کی طرف بڑھے اور اسے کھولنے لگے، جیسے انہیں پہلے سے ہی پتا ہو کہ چابی کہاں ہے۔ زویا نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے بے دردی سے قتل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ یہ منظر اس کے معصوم اور کچے ذہن پر کسی بم کی طرح پھٹا۔ اس کا دماغ سن ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے حواس مختل ہو گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ وہ صاحب تجوری سے نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات نکال کر ایک تھیلی میں بھر رہے ہیں۔ زویا کے اندر کا خوف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے لگا اگر وہ یہاں ایک لمحہ بھی رکی تو یہ سائے اسے بھی مار دیں گے۔ وہ وہاں سے الٹے قدموں بھاگی۔ وہ ننگے پاؤں اندھیرے اور ٹھنڈے برآمدے میں دوڑی اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھی وہی منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اپنے بابا کی آخری ہچکیوں کی آواز اور چوڑیوں کی چھنکار گونج رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے بابا کو مار دیا۔ وہ ڈاکو تھے یا کوئی دشمن یا کوئی بھوت پریت؟ اس کا ننھا ذہن اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھا۔ بس ایک دہشت تھی جس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر اسے بتائے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک برا خواب ہے، مگر حقیقت بہت تلخ تھی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی میں شور شرابہ ہو گیا، کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ڈاکو، ڈاکو، مار دیا میرے شوہر کو، لوٹ لیا، بچاؤ، کوئی ہے؟ یہ آواز سلمیٰ کی تھی، جو بہت بلند اور مصنوعی درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ لیاقت کی بھی آوازیں آ رہی تھی، جو گالیاں دے رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ان کی آوازیں سن کر ملازمین جو کوارٹر میں سو رہے تھے بھاگتے ہوئے آئے۔ لالٹینیں جل گئیں اور ذہن بھی جاگ گیا، جو سلمیٰ کے کمرے میں تھا۔ زویا اپنے کمرے میں سہمی ہوئی تھی۔ اسے باہر ہونے والا شور کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ قاتل اس کے کمرے میں آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد زویا کے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکایا گیا اور سلمیٰ کی روتی ہوئی آواز آئی، زویا بیٹی، دروازہ کھولو، دیکھو تیرے بابا کو کیا ہو گیا۔ غضب ہو گیا، ہم لٹ گئے۔ زویا نے نہ چاہتے ہوئے بھی کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے سلمیٰ کھڑی تھی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ مگر زویا نے سلمیٰ کی کلائیوں میں وہی چوڑیاں دیکھی جو اس نے قاتل عورت کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ زویا کا دل بند ہونے لگا۔ سلمیٰ نے زویا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف لے گئی۔ چل دیکھ، تیرے باپ کو ظالموں نے مار دیا۔ زویا جانا نہیں چاہتی تھی، مزاحمت کر رہی تھی، اپنے پاؤں زمین پر رگڑ رہی تھی، مگر سلمیٰ کی گرفت مضبوط تھی۔
جب زویا اسٹڈی روم میں پہنچی تو وہاں قیامت کا منظر تھا۔ چودھری ہاشم کی لاش زمین پر پڑی تھی، تجوری کا دروازہ کھلا اور سامان بکھرا پڑا تھا۔ لیاقت وہاں موجود تھا اور اس نے اپنا کرتا پھاڑ رکھا تھا جیسے مزاحمت کی ہو۔ لیاقت اور سلمہ دونوں دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ملازمین کو بتا رہے تھے کہ نقاب پوش ڈاکو آئے تھے جو دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور مزاحمت پر چودھری صاحب کو مار دیا۔ زویا نے جب اپنے باپ کی بے جان لاش دیکھی اور پھر لیاقت کو دیکھا جس کے ہاتھ میں وہی سانپ والا کڑا چمک رہا تھا تو اس کا دماغ پوری طرح معاف ہو گیا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر اور موجود منظر خلط ملت ہو گئے۔ اسے وہ کالے سائے یاد آنے لگے جنہوں نے اس کے باپ کی جان لی تھی اور اب وہی سائے اس کے سامنے رو رہے تھے۔ یہ تضاد اس کے ذہن نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے دو لوگوں کو دیکھا تھا، مگر صدمے نے اس کے الفاظ چھین لیے تھے۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی، اس کا جسم اکڑنے لگا تھا، اس کی آنکھیں چھت کی طرف اٹھ گئی اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ اچانک اس نے ایک دلدوز اور فلک شگاف چیخ ماری، ایسی چیخ جس میں درد، خوف اور جنون سب شامل تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں اپنے بال نوچنے لگی اور زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراتی جیسے کسی کو پکڑنا چاہ رہی ہو اور پھر اپنے ہی گلے کو دبانے لگتی جیسے بتاتی ہو کہ اس کے باپ گلا کیسے گھونٹا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملازمین ڈر گئے۔ سلمہ نے شور مچا دیا کہ ہائے، بچی پاگل ہو گئی ہے، صدمہ دماغ پر چڑھ گیا ہے۔ باپ کی موت دیکھ کر اس کا ذہن الٹ گیا۔ پکڑو اسے، کہیں خود کو مار ہی نہ ڈالے۔ زویا مسلسل چیخ رہی تھی اور عجیب و غریب اشارے کر رہی تھی۔ وہ کبھی دیوار کی طرف اشارہ کرتی، کبھی دروازے کی طرف، مگر اس کے منہ سے کوئی واضح لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ لیاقت نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی تو زویا نے اسے دھکا دے دیا اور مزید زور سے چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شناخت اور خوف کی ایک عجیب جنگ تھی جو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ملازمین نے سمجھا کہ بچی صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگی جس سے اس کا ماتھا لہو لہان ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے اسے فوراً ہائی پوٹینٹس کا سکون اور انجیکشن لگا دیا۔ تب جا کر وہ نڈھال ہو کر گری، مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور ان میں ایک خوف منجمد ہو چکا تھا۔ زویا کی یہ حالت دیکھ کر سلمہ اور لیاقت نے بڑی ہوشیاری سے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ اب نارمل نہیں رہی اور اس کا دماغی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے۔ اس رات شیر گڑھ حویلی میں صرف چودھری ہاشم کا قتل نہیں ہوا تھا بلکہ ان کی بیٹی زویا کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے تاریک ہو گئی تھی۔ وہ زندہ تو تھی مگر ایک زندہ لاش کی طرح جس کے سینے میں خوفناک راز دفن ہو گیا تھا، مگر وہ راز اس کی زبان پر آنے کے بجائے اس کے جنین کی نظر ہو رہا تھا۔ اور یوں زویا کو اسی رات پاگل قرار دے کر ایک کمرے میں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تاکہ اس کی چیخیں حویلی کے رازوں کو باہر نہ نکال سکیں۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص اور بے رحم رفتار سے گھومتا رہا اور شیر گڑھ حویلی کے در و دیوار نے 10 سال کا طویل اور صبر آزما عرصہ بیتتے ہوئے دیکھا۔ ان 10 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا، مگر جو چیز نہیں بدلی وہ اس حویلی کے پچھواڑے میں بنے اس تاریک کمرے کی قسمت تھی جس میں ایک زندہ لاش مقید تھی اور وہ ظالم راز جو ان دیواروں کے سینے میں دفن تھا۔ ان 10 سالوں میں حویلی کا نظام مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ چودھری ہاشم علی کے انتقال کے بعد ان کے سالے لیاقت نے بڑی ہوشیاری اور عیاری سے تمام زمینداری اور کاروبار کے انتظام سنبھال لیا تھا۔ وہ اب صرف لیاقت نہیں تھا بلکہ علاقے کا چودھری لیاقت بن چکا تھا جس کے آگے پیچھے ملازموں کی فوج ہوتی تھی اور جو سفید لگے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس ہو کر پنچایتوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بیگم سلمہ نے بھی حویلی کی مالکن ہونے کا پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے پرانے وفادار ملازموں کو آہستہ آہستہ فارغ کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بھروسے کے لوگ رکھ لیے تھے جو اس کے اور لیاقت کے رازوں کے امین تھے۔ زین جو اپنے باپ کے قتل کے وقت بامشکل 3-4 سال کا معصوم بچہ تھا، اب 22-23 سال کا کڑیل اور خوبصورت نوجوان بن چکا تھا جس کی شخصیت میں اپنے باپ چودھری ہاشم جیسی وجاہت اور رعب تھا، مگر اس کا دل موم کی طرح نازک تھا۔
زین کی پرورش سلمہ اور لیاقت نے بہت ناز و نام اور لاڈ پیار سے کی تھی۔ انہوں نے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ شاید یہ ان کا ضمیر تھا جو انہیں ملامت کرتا تھا، یا پھر یہ ان کی کوئی گہری چال تھی کہ زین کو اتنا احسان مند کر دیا کہ وہ کبھی سر اٹھا نہ سکے۔ زین اپنی سوتیلی ماں کو سگی ماں سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ وہ سلمہ کے قدموں میں جنت تلاش کرتا تھا، کیونکہ ہوش سنبھالتے ہی اس نے سلمہ کو اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ لیاقت ماموں تو اس کے لیے ایک آئیڈیل اور باپ کا درجہ رکھتے تھے۔ زین کو بچپن سے یہی باور کروایا گیا تھا کہ تمہارے باپ کے بہت سے دشمن تھے جنہوں نے انہیں بے دردی سے مار دیا، اور اگر تمہارے ماموں اپنی جان پر کھیل کر تمہاری حفاظت نہ کرتے تو وہ دشمن تمہیں بھی ختم کر دیتے اور ساری جائیداد ہڑپ کر لیتے۔ زین اکثر جذباتی ہو کر لیاقت کے ہاتھ چوم لیتا اور کہتا کہ ماموں آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، میں یتیموں کی طرح در بدر ہو جاتا۔ لیاقت اس وقت بڑی عیاری سے اپنی آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو لاتا اور زین کو گلے لگا کر کہتا کہ بیٹا تم میری بہن کی نشانی ہو اور میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہیں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حقیقت مگر اس کے بالکل برعکس تھی۔ لیاقت اور سلمہ نے ان 10 سالوں میں زین کے نام پر موجود جائیداد کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا تھا۔ حویلی کے خزانے خالی ہو رہے تھے۔ لیاقت نے جوئے اور شراب کی محفلیں سجانا شروع کر دی تھی، مگر یہ سب کچھ حویلی کے اس حصے میں ہوتا تھا جہاں زین کا آنا جانا کم تھا، یا پھر زین کی آنکھوں پر عقیدت کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ زین کی زندگی بظاہر بہت پرسکون اور خوشحال تھی۔ وہ شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا اور اب زمینوں کے معاملات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی خلش اور بے چینی ہمیشہ رہتی تھی، اور وہ بے چینی اس کی بڑی بہن زویا کی وجہ سے تھی۔ زویا جسے گھر والے اور گاؤں والے پاگل کہتے تھے، وہ پچھلے 10 سالوں سے اس بند اور تاریک کمرے میں قید تھی۔ زین کو بچپن سے یہی خوفناک کہانی سنائی گئی تھی کہ تمہارے باپ کی موت کا صدمہ تمہاری بہن برداشت نہ کر سکی اور وہ پاگل ہو گئی، اور اس کا پاگل پن اتنا شدید اور خطرناک ہے کہ وہ کسی کو بھی جان سے مار سکتی ہے۔ اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھنا اس کی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ سلمہ اکثر زین کو زویا کے پاس جانے سے سختی سے روکتی تھی۔ وہ ڈراتی تھی کہ بیٹا اس کا سایہ بھی منحوس ہے، وہ تمہیں پہچانتی نہیں ہے، خواہ مخواہ تمہیں دیکھ کر مشتعل ہو جائے گی اور حملہ کر دے گی۔ مگر خون کا رشتہ اور قدرت کی کشش زین کو اس کے کمرے کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ کبھی کبھی راتوں کو چھپ کر اس ویران حصے کی طرف جاتا جہاں زویا قید تھی۔ وہاں سے آنے والی سڑانٹ اور وحشت اسے ڈراتی تھی، مگر پھر بھی وہ کھڑکی کے دراڑ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ اسے گھوپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آتا، البتہ کبھی کبھی زویا کے رونے یا خود کلامی کرنے کی دبی دبی آوازیں آتی۔ وہ آوازیں زین کے دل کو چیر دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ آوازیں پاگل پن کی نہیں بلکہ کسی مظلوم کی فریادیں ہیں۔ زویا ان 10 سالوں میں ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس کے بال بڑھ کر الجھ گئے تھے، کپڑے تار تار ہو چکے تھے اور ناخن جانوروں کی طرح بڑھ گئے تھے۔ وہ سارا دن کمرے کی دیواروں پر کوئلے یا چاک کے ٹکڑوں سے عجیب و غریب لکیریں کھینچتی رہتی تھی۔ کبھی وہ زمین پر بیٹھ کر گھنٹوں کسی نادیدہ وجود سے باتیں کرتی اور کبھی زور زور سے چیخنے لگتی جیسے اسے کوئی مار رہا ہو۔ سلمہ اسے خاموش کرانے کے لیے کھانے میں نشہ آور دوائیں ملاتی تھی تاکہ وہ زیادہ تر وقت سوئی رہے اور اس کی یادداشت واپس نہ آ سکے۔ ذہن جب بھی اپنے ماموں سے بات کرتا کہ ماموں اب تو میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم آپا کو کسی بڑے دماغی ہسپتال لے جاتے ہیں، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں، تو لیاقت ٹھنڈی آہ بھر کر کہتے اور دکھائی کا غم چہرے پر سجا کر کہتا، بیٹا ہم نے بہت کوشش کی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھاؤ، مگر سب نے جواب دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا دماغ پوری طرح ختم ہو چکا ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔
بس دعا کرو اللہ اس کی مشکل آسان کرے اور اسے اس عذاب سے نجات دے۔ زین مایوس ہو کر خاموش ہو جاتا، مگر حالیہ کچھ دنوں سے زین کو گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کچھ چھپایا جا رہا ہو۔ لیاقت ماموں کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اب زمینوں کے معاملات میں زین کو بالکل ہی الگ رکھنے لگے تھے، اور اکثر رات کو دیر سے گھر آتے اور ان کے ساتھ کچھ اجنبی اور مشکوک لوگ بھی ہوتے تھے جن کی شکلیں زین کو پسند نہیں تھی۔ ایک دن زین نے اتفاق سے لائبریری کے فون پر لیاقت ماموں کو کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فکر نہ کرو، زین ابھی بچہ ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، کاغذات تیار رکھو، میں دستخط کروا لوں گا۔ زین نے پوچھا تو لیاقت نے بات ٹال دی کہ میں تو زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے تنازع پر وکیل سے بات کر رہا تھا۔ زین کے دل میں پہلی بار شک کا ایک معمولی سا بیج بویا گیا، مگر اس نے سر جھٹک دیا کہ ماموں تو میرے سرپرست ہیں، وہ میرا برا کیسے سوچ سکتے ہیں۔ ادھر زویا کی حالت بھی دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب وہ راتوں کو زور زور سے چیخیں مارتی تھی۔ اس کی چیخیں ایسی ہوتی جیسے وہ کسی شدید خوف یا درد میں مبتلا ہو یا کسی کو پکار رہی ہو۔ سلمیٰ کی تمام تر کوششوں اور دوائیوں کے باوجود زویا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جیسے قدرت اسے تیار کر رہی ہو کہ اب وقت آ گیا ہے۔ زین کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زویا اسے پکار رہی ہے، اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اس کی روح بے چین لگ رہی تھی۔ وہ رات جس نے زین کی زندگی کا رخ موڑ دیا، وہ ایک بھیانک رات تھی، بالکل ویسی ہی جیسے 10 سال پہلے اس کے باپ کے قتل والی رات تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ زین اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ اچانک رات کے پچھلے پہر سے زویا کی ایک دل دوز چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ پاگل پن کی نہیں تھی، بلکہ انتہائی کرب اور درد میں ڈوبی ہوئی پکار تھی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا انسان آخری بار مدد مانگ رہا ہو۔ زین سے رہا نہ گیا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اندر جا کر دیکھے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اس کی بہن کس حال میں ہے اور وہ کیوں چیخ رہی ہے۔ اس کی ستیلی ماں اور ماموں اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے اور حویلی میں سناٹا تھا۔ زین دبے پاؤں اٹھا، اس نے اپنی ٹارچ اٹھائی اور اس گیلری کی طرف بڑھا جو زویا کے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ وہ گیلری ہمیشہ تاریک اور ویران رہتی تھی، کیونکہ وہاں ملازمین بھی جانے سے ڈرتے تھے، اور وہاں سے ایک عجیب سی بو آتی تھی جو زین کے نتنوں میں گھس گئی۔ زین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ممنوع علاقہ ہے۔ اگر سلمیٰ امی یا ماموں جاگ گئے تو وہ بہت ناراض ہوں گے اور شاید کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے، مگر آج خون کا جوش اور بہن کی محبت اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا زویا کے کمرے کے بھاری بھرکم لکڑی کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر ایک موٹا اور زنگ آلود تالا لٹکا ہوا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اندر موجود انسان قیدیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے۔ زین نے ادھر ادھر دیکھا، اسے تالا توڑنے یا کھولنے کی ترکیب سوچنی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ گھر کی پرانی چابیوں کا ایک گچھا ہمیشہ کچن کی الماری کے اوپر والے خانے میں پڑا رہتا ہے، جسے کوئی استعمال نہیں کرتا۔ زین الٹے قدموں کچن کی طرف گیا اور بڑی احتیاط سے وہ گچھا اٹھا لایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ واپس دروازے پر آیا اور ایک ایک کر کے چابیاں لگانے لگا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ تیسری یا چوتھی چابی تالے میں گھوم گئی اور کٹ کی آواز آئی۔ تالے کے کھلنے کی آواز رات کے سکون میں زین کو کسی بم دھماکے جیسی لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی نہیں جاگا تھا۔ زین نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا تو زنگ آلود قبضوں نے ایک خوفناک چڑچڑاہٹ پیدا کی، جیسے کوئی رو رہا ہو۔ زین نے موبائل کی ٹارچ جلائی اور بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر کا منظر زین کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کافی تھا۔ فرش پر گندگی اور پرانے کپڑوں کے ڈھیر تھے۔ ہوا میں سڑانٹ اور نمی سی ہوئی تھی۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا اور چھت پر جالے لٹک رہے تھے،
اور اس گندگی کے ڈھیر کے بیچوں بیچ زویا سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا اور وہ ہل رہی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ روشنی پڑتے ہی زویا چونکی اور ڈر کر کونے میں دبک گئی، جیسے کوئی مار کھایا ہوا جانور ڈرتا ہے۔ زین کا دل بھر آیا اس کی بہن، جس کے ساتھ اس نے بچپن گزارا تھا، جو شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، آج جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ زین نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے پکارا، آپا، زویا آپا، میں ہوں زین، آپ کا چھوٹا بھائی۔ زویا نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ٹارچ کی روشنی میں زین نے دیکھا کہ زویا کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، مگر ان آنکھوں میں وحشت کے ساتھ ساتھ ایک پہچان کی چمک بھی ابھری۔ جب اس نے زین کا چہرہ دیکھا تو اس کی وحشت میں کچھ کمی آئی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ یہ واقعی زین ہے یا کوئی اس کا وہم۔ زین آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپا، مجھ سے ڈرے مت، میں آپ کا زین ہوں، مجھے پہچانے۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے زین کے چہرے کو چھوا۔ اس کی انگلیاں زین کے گالوں پر پھیری اور پھر وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ رونا پاگلوں والا نہیں تھا، بلکہ یہ اس بہن کا رونا تھا جسے 10 سال بعد اپنا کوئی خون نظر آیا تھا۔ زین نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگا، مت روئیں آپا، میں آ گیا ہوں، اب میں آپ کو ایسے نہیں رہنے دوں گا، میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ زویا کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اس کی زبان شاید بولنا بھول چکی تھی، مگر اس کے ہاتھ بے چین تھے۔ وہ زین کی گرفت سے نکلی اور بار بار دیواروں کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ زین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ زین حیران ہوا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ زویا سے کھینچتے ہوئے کمرے کے دائیں دیوار کے پاس لے گئی۔ زین نے ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈالی تو حیران رہ گیا۔ پورے کمرے کی دیواریں سیاہ تھیں، کیونکہ ان پر کوئلے سے ہزاروں لکیں کھینچے گئی تھی۔ زویا نے وہاں ایک عجیب دنیا بسا رکھی تھی، مگر یہ صرف لکیریں نہیں تھیں، بلکہ یہ تصویریں تھیں، عجیب و غریب اور ڈراؤنی تصویریں۔ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی سی آنکھ بنی ہوئی تھی، جس میں خوف تھا کہ کوئی ہاتھ بنا ہوا تھا، اور کہیں خنجر۔ زین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے اور زویا اسے کیا دکھانا چاہتی ہے۔ زویا بے چینی سے ایک خاص تصویر ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ زین کو کمرے کے سب سے پچھلے اور تاریک کونے میں لے گئی، جہاں دیوار پر اس نے ایک تازہ اور بڑی تصویر بنائی تھی۔ یہ تصویر باقی تصویروں سے زیادہ واضح اور بڑی تھی، اور شاید زویا نے اسے بنانے میں کئی دن لگائے تھے۔ زین نے روشنی ڈال کر غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دماغ چکرانے لگا۔ ایک پورا منظر تھا جسے زویا نے اپنی ٹوٹی پھوٹی لکیروں اور کوئلے کی سیاہی سے زندہ کیا تھا۔ تصویر میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ایک بڑی میز اور کرسی تھی، بالکل ویسی جیسی بابا کے اسٹڈی روم میں ہوتی تھی، اور زمین پر ایک آدمی گرا ہوا تھا جس کے سر پر پگڑی تھی۔ زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پگڑی، وہ تو بالکل ویسی تھی جیسے چودھری ہاشم پہنتے ہیں۔ اس گرے ہوئے آدمی کے اوپر 2 سائے جھکے ہوئے تھے۔ ایک سایہ عورت کا تھا جس کے لمبے بال تھے، دوسرا سایہ مرد کا تھا۔ وہ دونوں مل کر نیچے گرے ہوئے شخص کا گلا دبا رہے تھے۔ زین کا سانس رکنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے 10 سال پیچھے چلا گیا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اسے بتایا گیا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس کے باپ کو مار دیا، مگر اس تصویر میں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ زویا نے تصویر میں موجود تفصیلات پر بہت محنت کی تھی۔ زین نے دیکھا کہ زویا بار بار اس تصویر پر انگلی رکھ رہی ہے اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ دیکھو، غور سے دیکھو۔ زین نے مزید قریب ہو کر دیکھا تو اسے تصویر میں موجود عورت کے ہاتھ میں کچھ گول دائرے نظر آئے جو چوڑیاں تھیں۔ زویا نے ڈھیر ساری چوڑیاں بنائی تھی، اور مرد کے ہاتھ میں زویا نے خاص چیز کو بہت نمایاں کیا تھا۔ مرد کے بائیں ہاتھ کی کلائی میں ایک موٹا سا کڑا بنا ہوا تھا جس کا ڈیزائن سانپ جیسا تھا۔ زین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کڑا، وہ سانپ والا کڑا تو اس نے ہزاروں بار دیکھا تھا۔ وہ کڑا تو اس کے بچپن کی یادوں میں بھی تھا
اور آج اس کی نظروں میں سامنے تھا۔ وہ کڑا تو اس کے ماموں لیاقت کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتا تھا، جو وہ کبھی نہیں اتارتے تھے، اور وہ اسے اپنی طاقت کی نشانی سمجھتے تھے۔ اور وہ چوڑیاں، زین کا سر چکرانے لگا۔ اسے اپنی ستیلی ماں سلمہ کی ہاتھ یاد آئے، جو ہمیشہ بھاری چوڑیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زویا اس تصویر پر بار بار انگلی رکھ رہی تھی اور پھر اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر دبا رہی تھی۔ زین کو لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں اور چھت پھٹ رہی ہے۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا جسے وہ دیوتا سمجھتا تھا وہی اس کے باپ کے قاتل ہیں؟ کیا ڈاکوؤں کی کہانی جھوٹ تھی؟ کیا وہ 10 سال سے اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ رہ رہا تھا اور انہیں ماں باپ کا درجہ دے رہا تھا؟ زین نے کانپتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں اب پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک التجا تھی، ایک گواہی تھی جو وہ 10 سال سے دینا چاہ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ زین، یہ ہیں وہ قاتل، تمہارے اپنے، تمہارے محافظ، تمہارے باپ کے قاتل ہیں۔ زین نے دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ تصویر میں موجود مرد کے چہرے کو زویا نے کالا کر دیا تھا، مگر اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا نشان بنایا تھا، بالکل ویسا ہی کالا تل جیسا لیاقت ماموں کی گردن کے دائیں طرف تھا، جسے زین اکثر دیکھتا تھا۔ اب کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ زین کو اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ تصویر کسی پاگل کے دماغ کی اختراع یا وہم نہیں ہے، بلکہ یہ اس رات کا وہ خوفناک سچ ہے جسے زویا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اسی سچ نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ اور اس سچ کو چھپانے کے لیے ان درندوں نے زویا کو اس کال کوٹھڑی میں قید کر رکھا تھا۔ زین کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا معصوم ذہن جو اپنوں کی محبت میں گرفتار تھا، اب حقائق کی تلخی سے آشنا ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی جا کر لیاقت کا گلا دبا دے اور سلمہ سے پوچھے کہ تم نے میرے باپ کو کیوں مارا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ طاقتور اور شاطر ہیں۔ اگر اس نے ابھی شور مچایا یا جذبات میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ بھی مارا جائے گا، اور زویا کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اور شاید دنیا کو کبھی سچ پتہ ہی نہ چل سکے۔ اس نے زویا کے آنسو پونچھے اور اس کے ماتھے کو چوما۔ اس نے سرگوشی میں کہا، آپا میں سمجھ گیا ہوں، میں سب سمجھ گیا ہوں، آپ نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بابا کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا اور ان چہروں سے نقاب نوچوں گا، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، خاموش رہ کر۔ زویا نے سے بات میں سر ہلایا، جیسے اسے تسلی ہو گئی ہو کہ اس کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ زین نے بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے زویا کو واپس بٹھایا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد اسے آزاد کرائے گا۔ اس نے دوبارہ تالا لگایا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا، مگر اب وہ زین نہیں رہا تھا جو کچھ دیر پہلے سویا تھا۔ اب اس کے اندر ایک ایسا بیٹا جاگ چکا تھا جس کی رگوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا اور چھت کو گھورتا رہا۔ اس کے کانوں میں لیاقت ماموں کی کہے اور سلمہ امی کی میٹھی باتیں اب زہر لگ رہی تھی۔ اسے ہر طرف دھوکہ اور فریب نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنی محبت پر گھن آ رہی تھی جو اس نے ان قاتلوں پر نچھاور کی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے والا تھا، مگر شیر گڑھ حویلی میں زین کے لیے اب جو صبح ہونے والی تھی وہ بہت سے چہروں سے نقاب نوچنے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جذباتی ہو کر نہیں بلکہ دماغ سے لڑے گا اور ان شاطر کھلاڑیوں کو انہی کے جال میں پھنسائے گا۔ یہ کہانی اب نئے موڑ پر آ گئی تھی، جہاں ایک نہتے بیٹے کو دو طاقتور اور مکار دشمنوں کا مقابلہ کرنا تھا، جو اس کے اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور جنہیں وہ اب تک اپنا خدا سمجھتا رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب پوری حویلی گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، زین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اور اس کے دل و دماغ میں ایک ایسا طوفان برپا تھا جس کی شدت باہر چلنے والے طوفان سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، مگر اس کی نظروں کے سامنے بار بار زویا کی بنائی ہوئی وہ سیاہ تصویر آ رہی تھی جس نے اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ وہ تصویر جس میں اس کے ماموں لیاقت اور ستیلی ماں سلمہ
اس کے باپ کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ زین کے کانوں میں زویا کی وہ خاموش چیخیں اور وہ اشارے گونج رہے تھے جو اسے بتا رہے تھے کہ وہ جنہیں اپنا مسیحا اور سرپرست سمجھتا رہا دراصل وحید کے باپ کے قاتل اور اس کی بہن کی بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ زین کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور لیاقت کے کمرے میں جا کر اس کا سانپ والا کڑا اس کے گلے میں ڈال کر کھینچ دے اور سلمیٰ سے پوچھے کہ تم نے میری ماں بن کر میرے پیٹھ میں خنجر کیوں گھونپا؟ مگر زین نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جذباتی ہونے کا یہ وقت نہیں۔ وہ لوگ طاقتور ہیں، شاطر ہیں اور پورے علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ہے۔ اگر اس نے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ان پر ہاتھ ڈالا تو وہ اسے بھی زویا کی طرح پاگل ثابت کر دیں گے یا پھر اسے بھی مار کر کسی ڈاکو کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ زین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان شکاریوں کا شکار انہی کے انداز میں کرے گا۔ وہ ایک ایسا جال بنے گا جس میں یہ دونوں خود اپنے پیروں سے چل کر آئیں گے۔ صبح ہوئی تو زین نے اپنے چہرے پر اطمینان کا ایک مصنوعی ماسک چڑھا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ وہ ناشتے کی میز پر آیا جہاں لیاقت اور سلمیٰ پہلے سے موجود تھے۔ لیاقت اخبار پڑھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی سونے کا سانپ والا کڑا چمک رہا تھا جسے دیکھ کر زین کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر اس نے مسکرا کر سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلمیٰ نے بڑے پیار سے اس کے لیے پراٹھا رکھا اور پوچھا، بیٹا رات کو ٹھیک سے سوئے تو تھے نا؟ تمہاری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ زین نے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہی مکارانہ محبت تھی جس نے اسے 10 سال تک اندھیرے میں رکھا تھا۔ زین نے خود پر جبر کرتے ہوئے کہا، جی امی بس زمینوں کے حساب کتاب کی وجہ سے تھوڑی پریشانی تھی، نیند نہیں آئی۔ لیاقت نے اخبار نیچے کیا اور کہا، بیٹا میں ہوں نا، تم کیوں فکر کرتے ہو، میں سب سنبھال لوں گا، تم بس اپنی زندگی کے مزے لو۔ زین نے دل میں کہا کہ ہاں ماموں آپ نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، حتیٰ کہ میرے باپ کی زندگی بھی سنبھال لی تھی، مگر اب حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ زین نے اپنی تکنیک کا آغاز خاموشی سے کیا۔ اس نے سب سے پہلے اس رات کی FIR اور پولیس ریکارڈ نکلوانے کی کوشش کی، مگر اسے پتا چلا کہ فائل بند ہو چکی ہے اور معاملہ نامعلوم ڈاکوؤں پر ڈال کر ختم کر دیا گیا ہے۔ زین سمجھ گیا تھا کہ قانونی راستہ لمبا اور مشکل ہوگا۔ اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ لوگ خود اپنا جرم قبول کریں یا کوئی ایسا ثبوت ملے جو ان کے گلے کا پھندا بن جائے۔ زین نے لیاقت اور سلمیٰ کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ ان کی باتوں کی ٹوہ لینے لگا۔ ایک دن زین کو موقع مل گیا۔ لیاقت اور سلمیٰ گھر سے باہر کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ زین نے حویلی میں اکیلا ہونے کا فائدہ اٹھایا اور سیدھا لیاقت کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ لیاقت ایک لالچی انسان ہے اور لالچی انسان کبھی بھی لوٹی ہوئی دولت کو آسانی سے ضائع نہیں کرتا۔ زین کو یقین تھا کہ اس رات تجوری سے غائب ہونے والا سونا اور زیورات کہیں نہ کہیں اس حویلی میں موجود ہوں گے، کیونکہ اگر وہ بیچے جاتے تو بات پھیل سکتی تھی۔ زین نے لیاقت کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ الماریاں، دروازے، سب کچھ چھان مارا، مگر کچھ نہیں ملا۔ وہ مایوس ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر کمرے میں موجود ایک پرانے اور بھاری بھرکم لوہے کے ٹرنک پر پڑی جو پلنگ کے نیچے رکھا تھا۔ زین نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ زین نے کمرے میں موجود جس چیزوں سے تالا توڑنے کی کوشش کی اور آخر کار ایک ہتھوڑی کی مدد سے تالا ٹوٹ گیا۔ زین نے ٹرنک کھولا تو اس میں پرانے کاغذات اور فائلیں تھیں۔ زین نے انہیں الٹا پلٹنا شروع کیا تو تہہ میں سے ایک مخملی تھیلی نکلی۔ زین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تھیلی کھول لی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر وہی زیورات تھے جو اس کی سگی ماں کے تھے اور جو اس رات تجوری سے غائب ہوئے تھے۔ ان زیورات کے ساتھ چودھری ہاشم کی وہ انگوٹھی بھی تھی جو وہ ہمیشہ پہنتے تھے اور قتل والی رات ان کی انگلی سے غائب تھی۔ زین نے وہ انگوٹھی مٹھی میں بھینچ لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جلد جاری ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ڈاکو کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر کے مکین تھے۔ زین نے وہ تھیلی اپنے قبضے میں لے لی اور سب کچھ ویسے ہی رکھ دیا۔ اب اس کے پاس زوہا کی گواہی کے ساتھ ساتھ مادی ثبوت بھی موجود تھا، مگر زین ابھی وار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے اسی شام شہر جا کر اپنے پرانے دوست سے ملاقات کی جو پولیس میں DSP تھا
زین نے اسے ساری کہانی سنا دی اور وہ ثبوت دکھانے بھی شروع کر دیے۔ ڈی ایس پی دوست بھی حیران رہ گیا۔ اس نے زین کو مکمل تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ ہم انہیں گرفتار کر سکتے ہیں، مگر عدالت میں زویا کی گواہی بہت اہم ہوگی۔ کیا وہ گواہی دینے کے قابل ہے؟ زین نے کہا میں اسے تیار کروں گا۔ وہ پاگل نہیں ہے، بس خوف زدہ ہے۔ زین نے اگلا قدم اٹھایا اور اس نے گھر آ کر اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے اپنے والد کی 10ویں برسی بڑے دھوم دھام سے منائے گا اور اس میں پورے علاقے کے لوگوں اور پولیس افسران کو بھی مدعو کرے گا۔ لیاقت اور سلمہ پہلے تو ہچکچائے کیونکہ وہ پرانی باتوں کو کریدنا نہیں چاہتے تھے، مگر زین کے اصرار اور جائیداد کے فیصلوں کا واسطہ دینے پر وہ مان گئے۔ برسی کا دن آ گیا، حویلی کو روشن کیا گیا، مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ لیاقت سفید کلف لگے کپڑوں میں ملبوس ہو کر مہمانوں سے مل رہا تھا اور سلمہ بھی بن سنور کر بیٹھی تھی۔ زین کی نظریں بار بار گھڑی پر تھیں۔ جب ڈی ایس پی اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچی تو لیاقت تھوڑا گھبرایا، مگر زین نے کہا یہ میرے دوست ہیں، میں نے انہیں دعوت دی ہے۔ قرآن خوانی کے بعد زین نے مائک سنبھالا اور سب کو متوجہ کیا۔ آج میرے والد کو ہم سے بچھڑے 10 سال ہو گئے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکوؤں نے مارا ہے، مگر آج میں آپ سب کو ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا کر دکھانا چاہتا ہوں جو اس حویلی کے دیواروں میں دفن ہے۔ لیاقت اور سلمہ کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زین نے ڈی ایس پی کو اشارہ کیا اور پھر سب کو لے کر حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں زویا کا کمرہ تھا۔ مہمان اور لیاقت حیرانی سے اس کے پیچھے چلے۔ زین نے زویا کے کمرے کا تالا کھولا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر زویا اسی طرح بیٹھی تھی، مگر آج زین نے اسے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ زین نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لایا۔ روشنی میں زویا کو دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل جائیں۔ لیاقت نے آگے بڑھ کر کہا زین یہ کیا تماشا ہے؟ یہ پاگل ہے، اسے اندر کرو، مہمان ڈر جائیں گے۔ زین نے لیاقت کا ہاتھ جھٹک دیا اور گرجدار آواز میں کہا خبردار ماموں، آج کوئی نہیں بولے گا، آج صرف یہ دیواریں بولیں گی۔ زین سب کو کمرے کے اندر لے گیا اور دیوار پر ٹارچ کی تیز روشنی ڈالی۔ لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی تھیں۔ زین نے اس خاص تصویر پر روشنی ڈالی جس میں قتل کا منظر تھا۔ زین نے بلند آواز میں کہا وہ غور سے دیکھیں، اس تصویر کو یہ کوئی پاگل نے پین نہیں ہے، یہ اس رات کا منظر ہے جو میری بہن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دیکھیے اس میں ایک مرد اور ایک عورت میرے باپ کا گلا دبا رہے ہیں۔ لیاقت نے ہنسنے کی کوشش کی اور کہا یہ بکواس ہے، یہ تو کچھ لکیریں ہیں۔ زین نے لیاقت کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کیا اور سب کو اس کا کڑا دکھایا، اور یہ دیکھیے یہ کڑا، کیا یہ وہی کڑا نہیں جو تصویر میں بنا ہے؟ اور سلمہ بیگم کی چوڑیاں، کیا یہ وہی چوڑیاں نہیں؟ لیاقت غصے میں آ گیا اور بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، تم ایک پاگل کی بنائی ہوئی تصویر پر اپنے ماموں پر الزام لگا رہے ہو جس نے تمہیں پالا۔ زین نے جیب سے وہ مخملی تھیلی نکالی اور اسے ہوا میں لہرایا۔ اور کیا یہ بھی اتفاق ہے لیاقت صاحب؟ یہ زیورات جو اس رات تجوری سے غائب ہوئے تھے یہ مجھے آپ کے کمرے کے ٹرنک سے ملے ہیں، اور یہ انگوٹھی جو میرے باپ کی انگلی میں تھی مرتے وقت یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ زیورات دیکھتے ہی لیاقت اور سلمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ سلمہ تو وہیں چکرا کر رہ گئی۔ لیاقت نے بھاگنے کی کوشش کی اور اپنی جیب سے پستول نکالنے لگا، مگر ڈی ایس پی اور پولیس والوں نے پہلے ہی اسے گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے جھپٹ کر لیاقت کو دبوچ لیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا۔ زین زویا کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زویا نے کانپتی ہوئی انگلی سے لیاقت کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں پہلی بار بولی قاتل سانپ۔ اس کی آواز سن کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیاقت اور سلمہ کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ لیاقت چیختا رہا کہ یہ سازش ہے، مگر ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ڈی ایس پی نے لیاقت کے گریبان سے پکڑ کر کہا 10 سال تم نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکی مگر قدرت کی آنکھوں سے نہیں بچ سکے۔ تم نے ایک معصوم بچی کو پاگل بنا کر قید رکھا اور یتیم کا مال کھایا، اب تم ساری زندگی جیل کی دیواروں پر لکیریں کھینچ رہا۔ لیاقت اور سلمہ کو گھسیٹتے ہوئے پولیس وین میں ڈالا گیا۔ گاؤں والے جو ان کی عزت کرتے تھے اب ان پر تھوک رہے تھے۔ زین نے زویا کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا آپ ہم جیت گئے،
بابا کا خون رائے گا نہیں گیا، آپ آزاد ہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان میں اب خوف نہیں بلکہ ایک سکون تھا، جیسے اس کے سینوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ زین نے زویا کو حویلی کے بہترین کمرے میں منتقل کیا اور اس کا علاج کا آغاز کیا۔ شہر کے بہترین ماہر نفسیات نے زویا کا علاج شروع کیا، اور آہستہ آہستہ محبت اور توجہ سے زویا زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ وہ مکمل ٹھیک تو شاید کبھی نہ ہو سکے، کیونکہ 10 سال کا صدمہ بہت گہرا تھا، مگر اب وہ مسکراتی تھی اور زین کے ساتھ وقت گزارتی۔ زین نے حویلی کا انتظام سنبھال لیا اور اپنے باپ کے اصولوں پر چلتے ہوئے انصاف اور رحم دلی سے زمینوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کے زویا کے نام پر ایک ہسپتال بنایا جہاں ذہنی امراض کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ شیر گڑھ حویلی جو 10 سال سے ویران اور آسیب زدہ لگتی تھی، اب وہاں دوبارہ خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ لیاقت اور سلمہ کو عدالت نے سزائے موت سنائی اور وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ زین اکثر زویا کے ساتھ بیٹھتا اور اس دیوار کا ذکر کرتا جس نے انہیں انصاف دلایا تھا۔ وہ دیوار اب مٹا دی گئی تھی، مگر اس کا راز ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا تھا کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، ایک نہ ایک دن بے زبان دیواریں بھی گواہی دے دیتی ہیں، اور خون کے چھینٹے کبھی چھپائے نہیں جا سکتے۔ ختم شد۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ شکریہ۔